حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انس جاؤ، یہ تھوڑا سا کھانا ہے، وہ روٹی کے چند ٹکڑے تھے، اس پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا، گھی ڈالا اور ڈال کے اس کو تو چوری کی طرح کا حلوہ کوئی بنا لیا وہ چند روٹی کے ٹکڑوں کو۔ اب وہ کھانا حضرت ام سلیم نے سونے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور آپ تناول فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے فلاں فلاں صحابہ کرام میں سے فلاں فلاں کو بلا لاؤ اور اس کے ساتھ تمہیں رستے میں جو بھی ملے سب کو بلا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں بخاری مسلم 300 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ جب 300 جمع ہو گئے کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف آپ فرماتے ہیں کہ فرعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیثۃ وتکلم بما شاء اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کھانا ام سلیم نے سامنے رکھا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر لیا، اس تھوڑے سے کھانے پر آقا علیہ السلام نے 300 لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے میرے آقا نے وضع یدہ علی تلک الحیثۃ مصطفیٰ پاک نے اس کھانے پر یوں ہاتھ رکھا، کھانا سامنے تھا، کھانے پر ہاتھ رکھا اور کھانے پہ ہاتھ رکھ کے لجپال آقا نے تکلم بما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا اللہ چاہتا گیا، مصطفیٰ پاک اس پر کلام فرماتے چلے گئے۔ اللہ جو چاہتا گیا میرے حضور اس کھانے پر پڑھتے چلے گئے۔ جب پڑھ لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 بندے آؤ اور کھاؤ۔ وہ تھوڑا سا تو کھانا تھا، انس کہتے ہیں 10 بندے آتے گئے اور کھاتے گئے، حتیٰ کہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، مگر میرے آقا کی دعا اور کلام اور پڑھنے کی برکت سے جب 300 لوگ کھا چکے کھانا اب بھی موجود تھا۔ کھانا سامنے رکھنا، اس پر پڑھنا، یہ تو خود میرے مصطفیٰ پاک کی سنت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کھانا سامنے رکھنا، اس پر برکت کی دعا کرنا۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے کہ لوگوں نے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھی منع کر دیا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کج فہمی اور کیا ہوگی؟ مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں جنگ تبوک کے سفر میں کھانے کی اشیاء ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سخت بھوک لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق سے عرض کیا، حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض یہ کیا کہ سرکار لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اور کہ لوگوں کے پاس جو توشہ دان میں تھوڑا تھوڑا بچا ہوا کھانا پڑا ہوا ہے ان سے سارا کھانا منگوا لیں، وہ تھوڑی کھجوریں، وہ تھوڑا پانی، وہ تھوڑا دودھ، تھوڑا تھوڑا کھانا وہ جمع کر کے میرے آقا آپ اس پر برکت کی دعا کریں۔ اب عمر بن خطاب کا عقیدہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں حضور اس تھوڑے کھانے پر بھی اگر آپ برکت کی دعا کر دیں گے تو صحابہ کرام کے لیے تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سارا کھانا لشکر سے، ایک کھجور کہیں سے آئی، کہیں سے 2 کھجور آئی، گٹھلی آئی، کہیں سے 2 گھونٹ پانی آیا، وہ سامنے رکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کہتے ہیں وہ کھانے کا ڈھیر سامنے رکھ کر فدعا رسول اللہ بالبرکۃ، کھانا سامنے رکھ کر امام مسلم نقل کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فدعا رسول اللہ بالبرکۃ، اس کھانے میں برکت کی دعا کی۔ کھانا سامنے رکھنا، اس پر برکت کی دعا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر فرمایا وقال، سرکار نے فرمایا خذو فی اوعیتکم، فرمایا لے جاؤ اور اپنے اپنے برتنوں میں کھانا محفوظ کر لو۔ کہتے ہیں لوگوں نے پیٹ بھر کے کھا بھی لیا سارے لشکر نے اور اپنے برتنوں میں بھی محفوظ کر لیا، کھانا تب بھی ختم نہ ہوا۔ کھانا اس پر کچھ اللہ کا نام لیا جائے،
اس پر برکت کی دعا کی جائے تو پھر وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا، اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عقیدہ دیکھیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا اگر وہ بھی جائز نہیں ہے تو ظالموں بتاؤ پھر کون سا کھانا ہے جو جائز رہ جائے گا؟ اس پر ایک اور حوالے سے خوبصورت جملہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 118، رب ذوالجلال فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اس کو کھا لو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا ہر وہ چیز جو پاک طیب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور اب اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، اب اس پر اللہ کا اسم ذکر کر دیا، فرمایا جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو وہ کھانا کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 118، فرمایا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے، کیا مطلب؟ اگر مومن ہو تو وہ کھانا کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر مومن ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر مومن ہو تو وہ کھانا کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو اب 11ویں شریف کا ختم ہو تو اس پر تم کیا کرتے ہو؟ اس پر تم قرآن پڑھتے ہو، اس پر اللہ کا نام لیتے ہو، اس پر ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اس پر تم اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے کہ جس چیز پر تم نے اللہ کی آیتیں پڑھ دی ہیں اب اس کو وہی کھائے گا جو مومن ہوگا، اب اس کو وہی کھائے گا جو قرآن کریم نے فرما دیا کہ جو مومن ہیں وہ کھائیں گے، اگر مومن ہو تو جس پر قرآن کی آیت پڑھ دی وہ کھا لو۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک بڑا پیارا ارشاد گرامی میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سرکار فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، یعنی جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اس کھانے کو شیطان نہیں کھا سکتا، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، مسلم شریف کی حدیث پاک، اس کھانے کو شیطان کھا نہیں سکتا۔ بھلے لوگوں 11ویں شریف میں تم ایک آیت نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 11ویں شریف پر تم ایک آیت نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی کئی آیات پڑھتے ہو، اگر ایک آیت پڑھ دی جائے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو کئی آیات پڑھی جائے گی تو شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اگر ایک آیت پڑھی جائے وہ کھانا شیطان پر حلال نہیں رہتا، تو جب اس پر تم کل شریف 3 مرتبہ پڑھ دو گے، اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دو گے، اس پر قرآن کی رحمت والی کئی آیات پڑھ دو گے تو پھر شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اب جس پر قرآن پڑھا ہے اس کو شیطان نہیں کھائے گا، وہی کھائے گا جو اللہ کے قرآن کی آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ پر ایک آیت پڑھنا جائز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، جب کھانے پر ایک آیت پڑھنا جائز ہے تو اسی کھانے پر اسی قرآن کی 3 آیات پڑھنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ اسی کھانے پر جس میں ایک آیت پڑھنا جائز ہے وہاں پر کل شریف اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ جس طرح ایک آیت پڑھنا جائز ہے اسی طرح کئی آیات پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہم پڑھتے یہ ہیں سورۃ الفاتحہ، کیا پڑھتے ہیں ختم شریف کے اندر؟ سورۃ الفاتحہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جو نہ اس جیسی سورت تورات میں ہے، نہ اس جیسی سورت انجیل میں ہے، نہ اس جیسی سورت زبور میں ہے۔ فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ رب ذوالجلال کا خزانہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کھانے پہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، کل شریف۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حدیث پاک ہے، کسی صحابی نے کل شریف تلاوت کی، سورۃ الاخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کی، میرے آقا نے سنا، سن کے سرکار فرماتے ہیں اس نے ایک مرتبہ کل شریف پڑھی ہے، اس بندے پر اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ آپ ختم شریف میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کل شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی حدیث پاک فرمایا کہ آج میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں گا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، آج میرے آقا سب سے اچھی چیز بتائیں گے۔ حضور ارشاد فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے اچھی چیز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں سب سے اچھی ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رحمت والی آیات پڑھتے ہیں۔ ارے وہ صورتیں جو ایک مرتبہ پڑھ لی جائیں بندے پر جنت واجب ہو جائے، آپ ختم شریف میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ادھر سے آواز آتی ہے حرام ہے، ادھر سے آواز آتی ہے بدعت ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ناجائز ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق پر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ اور اللہ کا نام لینا بھی اگر حرام ہے تو پھر بتاؤ کس کا نام لینا جائز ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر استقامت، اور اسی عقیدہ حقہ پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔